اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ گناہ اور ظالم گناہگاروں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. آپ اس میں خوش رہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم پر تکلیف آئے اللہ ہماری جانب ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو دھاڑس دی اور اللہ نے منع کیا غم سے. معلوم ہے کہ غم ایک ایسی چیز نہیں جو کر لیں، غم کرو خوب، ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا آپ غمگین ہوئیے، آپ اپنا دل تنگ کیجئے، آپ خوب ٹینشن لیجئے. اللہ نے کہا ایسا نہیں، اللہ نے منع کیا اس سے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اگر تم اس رسول کی مدد نہ کرو تو نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی مدد کی ہے جب اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفر کرنے والوں نے اس نبی کو مکہ سے نکالا، مکہ میں رہنے نہیں دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا. ثانی اثنین، جب دو میں کے دوسرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے، اپنی جان بچائے غار کی پناہ میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ ان کو تسکین کی ضرورت تھی. شیعہ یہاں پر الٹا مطلب لیتے ہیں کہ دیکھو ایک پہ نازل کی ان پہ نہیں کیونکہ وہ اچھے نہیں تھے. بھائی رسول کس کو دھاڑس دے رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. تو سکون کی ضرورت کس کو ہے؟ تسکین کی ضرورت کس کو ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. تو کہا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول کی مدد کی ایک ایسے لشکر سے جس کو تم دیکھتے نہیں ہو، جس کو تم دیکھے نہیں. لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کفر والوں کی بات کو نیچا کر دکھایا. کفر کرنے والوں کی باتوں کو اللہ نے ان کے کلمے کو، ان کی بات کو، ان کے اعلان کو، ان کے دعووں کو نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات ہے جو اونچی رہے گی. اونچی بات کس کی رہے گی؟ شرعا وقدرا، اللہ ہی کی بات اونچی رہے گی. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، شور مچانے پہ نہیں کرتا. اللہ کو جب کرنا ہے کرتا ہے، اللہ کو جب کرنا ہے تب کرتا ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا رہی ہے، دریا میں راستہ بن رہا ہے، فرعون پھر بھی آ رہا ہے. یہ نہیں کہ فرعون پر کچھ فرشتوں نے تیر برسائے یا ابابیل بھیجے اللہ نے ان کو ادھر ہی مار ڈالا، نہیں، بلکہ فرعون کو بھی آنے دیا. اب دیکھنے والا دیکھے کہے گا اللہ اب بھی مدد نہیں کر رہا. راستہ بنا، فرعون پیچھے آ رہا ہے، اور ہمارے لیے جو بنا ہوا راستہ ہے اس راستے پہ فرعون آ رہا ہے، ابھی بھی اللہ کیوں نہیں کر رہا کچھ؟ کب کرے گا اللہ؟ لوگ کیسا بولتے ہیں اب نہیں تو کب؟ جب اللہ کو کرنا ہوگا تب. ہم اللہ پر فیصل نہیں ہیں. کیوں ہم نہیں پڑھتے قرآن میں الیس اللہ باحکم الحاکمین؟ کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ جب اور اس کا فیصلہ کیسا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتا ہے. تو فرعون پیچھے پیچھے اسی راستے پر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو قافلہ بنی اسرائیل ہیں پار. اب بچ گیا کون؟ فرعون.
اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ اس کو غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کو سب کو اللہ نے غرق کر دیا، سب کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ جب چاہے کرتا ہے. اللہ عزیز ہے، الحکیم ہے، بڑا زبردست ہے، غلبے والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن حکمت والا ہے کہ جب کرنا ہوتا ہے تبھی کرتا ہے. تمہارے شور مچانے پہ نہیں کرتا کہ اللہ ابھی کر، نہیں، اللہ کو جب کرنا ہے کرے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم مت کرو. معلوم ہے کہ ایسے حال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیے حالت کیسی ہے، ایک دم دہانے تک پہنچ گئے غار کے مشرکین، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے اور کہیں حملہ نہ کر دے نبی پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو دیکھیے پریشانی موجود ہے، سچویشن ہے. وہ غار کے دہانے کھڑے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوف فرضی نہیں ہے، امیجنری نہیں ہے، تصوراتی نہیں ہے، وہ حقیقی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ جو چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نبوی طریقہ کہیں گے کہ اس حالت کے باوجود ایک انسان ڈٹا رہے. آپ نے تربیت کی ابو بکر صدیق کی، نہیں، غم کرنے کی بات نہیں ہے. غم مت کرو، پریشان مت ہو، فکر مت کرو، ٹینشن مت لو. اللہ ہے، ہم دو یہاں پر ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مطلب آپ نے ایک ایسی چیز بتائی جس سے غم کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا، خوف چلا جائے گا. وہ ہم کو آنا چاہیے، وہ ہم کو آنا چاہیے. وہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، ہم کو ملنا چاہیے. وہ اچھا ملنا چاہیے، اس کو زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیے دوائی لو، لے کے گلے میں باندھ دے، فائدہ ہوگا؟ ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ قرآن میں شفا ہے، فی شفا، اللہ نے کہا اس میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے اس کے اندر قرآن میں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گلے میں باندھ لو، پیڑ پہ باندھو، گلے میں باندھو، گھر پہ باندھو، ادھر باندھو، سب پہ باندھو. اس کو دل سے باندھو. اس کو کہاں باندھنے کی ضرورت ہے؟ دل کے ساتھ جوڑے آدمی. قرآن اصل میں شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہ دلوں میں جو شک اور شبہات کی بیماریاں ہیں، شہوات اور شبہات کی بیماریاں، ان کے لیے علاج ہوا. سوچ کے لیے دوا ہے قرآن. اگر انسان قرآن کریم میں غور کرے، اس کی علوم سے فائدہ اٹھائے، اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہو جائے گی کہ وہ کسی بھی دور میں کسی بھی مسئلے میں پھنسا ہو لیکن پھر بھی ڈٹا رہے گا. وہ مسلمان کو، صحابہ کو کیسا بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہی وہ قرآن تھا، یہی وہ سوچ تھی جس کی وجہ سے صحابہ پوری دنیا پر غالب آئے. ورنہ ان کے پاس کیا تھا؟ ٹیکنالوجی، نیوکلیئر پاور، کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ حوصلہ تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے پاس وہ علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا. وہ علم، وہ سوچ، وہ فکر اگر ہمارے پاس ہو تو ہم اس دور میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں، اس کو لائیں اپنی زندگی میں.